واتقوا یوما ترجعون فیہ الاللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، کہ تمہارے اوپر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے دنیا کے کیمرے تمہیں ریکارڈ نہ کر پائے، ہو سکتا ہے دنیا کی پولیس تمہیں پکڑ نہ پائے، لیکن یاد رکھو تم اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے کہاں بھاگو گے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا جو پکڑ ہے بہت سخت ہے۔ اور حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان حکیم، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نصیحتیں بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور حضرت لقمان حکیم نے اتنی بہترین نصیحتیں کی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی نصیحتیں بیان کر ڈالی۔ وہ کون سی نصیحتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصیحتیں قرآن میں لے کر کے آ رہا ہے؟ ان تمام کئی سارے انہوں نے نصیحتیں کی، اور ان میں سے ایک نصیحت انہوں نے یہ بھی کی کہ انہا تک مثقال حبۃ من خردل، کہ میرے بیٹے تمہیں کچھ بھی ہو جائے، تم گناہ کے کام کرتے رہو، تم اچھائی کام کرتے رہو، تم نیکی کے کام کرتے رہو، لیکن کبھی یہ تمہارے دل میں یہ بات کبھی نہ آئے کہ یہ تو چھوٹا سا گناہ ہے، یہ چھوٹی سی نیکی ہے، یہ چھوٹا سا عمل ہے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے ان تمام نیکیوں اور تمام برائیوں کو لے کر کے آئے گا جس کے بارے میں تم نے دنیا میں سوچا تھا یہ تو رائی کے دانے کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ انہا تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض، کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں تم نے چھوٹا عمل کیوں نہ کیا ہو، چاہے وہ چھوٹا سا نیکی، چاہے وہ چھوٹی سی نیکی، چاہے وہ چھوٹا سا عمل کسی کی خدمت میں کیا ہو، کسی کو برائی میں کیا ہو، یاد رکھو تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن لائے گا، اور ان تمام چیزوں کو لانے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، اس دن چھوٹا عمل بھی لوگوں کے سامنے لایا جائے گا، اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی اور چھوٹی سے چھوٹی برائی، وہ تمام چیزیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے پیش کرے گا۔ ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جب کوئی آدمی کسی کی ویڈیو ریکارڈ کر لیتا ہے، وہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا، کوئی آدمی فوٹو کھینچ لیتا ہے یا ویڈیو بنا لیتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، بلیک میل کرنا شروع کر دیتا ہے، تم مجھے اتنا پیسہ دو ورنہ میں تمہارا یہ ویڈیو لوگوں کے سامنے پیش کر دوں گا، سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دوں گا، تمام لوگ تمہارے اس کرتوت کو دیکھ لیں گے۔ ہو سکتا ہے کوئی آدمی کسی کی بلیک میل کرتے ہوئے اس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر دے، لیکن زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، دنیا میں 4 دن اس کی بے عزتی ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ عزتوں کے حامل ہو جائیں گے۔ دنیا میں بے عزتی ہوگی، لوگ ان کو بھول جائیں گے، لیکن فرشتے ایک عمل کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کل قیامت کے دن وہ تمام چیزیں ہمارے سامنے لا کر کے اللہ تعالیٰ پیش کر دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، جن آنکھوں سے ہم نے غلط چیزوں کو دیکھا ہے، جن ہاتھوں سے ہم نے غلط چیزوں کو چھوا ہے، جن پیر سے چل کر ہم اور آپ غلط راستے میں گئے ہیں، یہ تمام کے تمام چیزیں کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج ہم تم سے بات نہیں کریں گے، آج ہم تمہارے منہ پر تالے لگا دیں گے، آج ہم تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے، آج ہم تمہارے منہ پر چیٹ ساٹ دیں گے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آج تمہارے ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دیں گے، آج تمہارا یہ جسم تمہارے خلاف گواہی دے گی، آج تمہارا یہ پاؤں تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس دن کی تیاری کرو جس دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا، جس دن زمین کو ہلا دی جائے گی، جس دن زمین کو تہس نہس کر دیا جائے گا، جس دن زمین میں زلزلہ آ جائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا،
اور یہ زمین اپنی ساری بوجھ کو نکال دے گی۔ زمین میں جو سونے ہیں، چاندیاں ہیں، زمین میں جو کچھ بھی خزانے کے طور پر ہے، یہ زمین ان تمام چیزوں کو نکال دے گی۔ زمین میں جو مردے پڑے ہیں، یہ زمین ان تمام چیزوں کو نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، ایک آدمی کہے گا کہ آخر اس زمین کو کیا ہو گیا ہے۔ یومئذ تحدث اخبارها، جس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کر دے گی۔ ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر کے خطبہ سن رہے ہیں، کوئی بغل میں غلط کام کر رہا ہوگا، کوئی دوسری جگہوں میں گانا سن رہا ہوگا، کوئی دوسری جگہوں میں غلط کام کر رہا ہوگا، حرام کام کر رہا ہوگا۔ آپ یہاں بیٹھ کر کے خطبہ سن رہے ہیں، انشاءاللہ یہ مسجد کل قیامت کے دن ہمارے موافق میں اللہ تعالیٰ کے یہاں گواہی دے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، جہاں کہیں بھی ہوں، ہم اور آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں اور نیکی کا کام کرنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ جو کام ہم اور آپ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، یہی ہاتھ کل قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب ایک چمڑی کسی انسان کے بارے میں، کسی انسان کے خلاف گواہی دے گی، تو آدمی کہے گا قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، کہ تمہیں بولنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ تم میرے بارے میں کیسے گواہی دے رہی ہو؟ وہ چمڑی کہے گی، وہ ان کے ہاتھ کہیں گے، وہ ان کے پاؤں کہیں گے، ان کا وہ جسم اللہ تعالیٰ کے یہاں کہے گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی وہ چمڑی بات کرے گی۔ وہ چمڑی کہیں گے آتقنا اللہ الذی آتق کل شیء، اسی اللہ تعالیٰ نے مجھے بولنے کی طاقت دی ہے، جو تمام لوگوں کو آج جو کچھ بھی جو آدمی بول رہا ہے، وہی اللہ تعالیٰ کی طاقت کی بدولت ہم اور آپ بول رہے ہیں۔ جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں بولنے کی طاقت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہے، وہی اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، اور آج ہم تمہارے کرتوت لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، ہو سکتا ہے ہم دنیا میں حرام کاری کرتے رہیں، ہو سکتا ہے ہم دنیا میں زنا کاری کرتے رہیں، فتنے میں ملوث ہو اور ہمارے پاس پیسے آتے رہیں، لوگوں کے یہاں عزت ملتی رہے، لیکن کل قیامت کے دن یہ تمام چیزیں ہماری کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن جب یہ کافر اللہ تعالیٰ کے یہاں جائیں گے، تو یہ کافر کل قیامت کے دن کے بارے میں کہیں گے کہ یہ تو فراڈ کا دن ہے، یوم التغابن، یہ تو دھوکے کا دن ہے۔ لیکن وہ دھوکہ کا دن نہیں ہوگا، وہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ جسٹس کا دن ہوگا، وہ ججمنٹ کا دن ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم اور آپ اس دن کی تیاری کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ لوگوں، جو آدمی اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ کان کھول کر کے سن لیں۔ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا، تو اب اس کے اوپر یہ حق بنتا ہے کہ وہ کل قیامت کے دن کی تیاریاں کریں۔ پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں قیامت کے تعلق سے باتیں ہوئی، اور اس کے بعد ہم اور آپ یہ جانیں کہ جب لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے سامنے بیان کیے جائیں گے، تو کوئی آدمی اپنے اعمال کے بنیاد پر، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تدنی الشمس کمقدار میل، سورج 1 میل کے دوری پر ہوگا، اور سائنس کہتی ہے کہ سورج 1 میل کی دوری پر، اس کا مطلب یہ ہے، علماء کرام لکھتے ہیں 1.5 کلومیٹر یعنی 1.5 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ سورج ہوگا۔ آج سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج 9 کروڑ 30 لاکھ میل کے دوری پر ہے، تب بھی گرمی کا یہ عالم ہے کہ ہم اور آپ گرمی سے بچنے کے لیے کہیں پنکھا یوز ہو رہا ہے، کہیں اے سی یوز ہو رہی ہے، کہیں کولر یوز ہو رہا ہے۔ کوئی آدمی جو غریب ہے وہ اپنے جھوپڑ پٹی میں چلا جاتا ہے، کوئی آدمی غریب ہے درخت کے سائے میں چلا جاتا ہے، لیکن کل قیامت کا یہ عالم ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، لوگ نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی اپنے اعمال کے بنیاد پر
کوئی اپنے اعمال کے بنیاد پر گھٹنوں تک اپنے پسینوں سے ڈوبا ہوا ہوگا، گرمی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی آدمی اپنے پسینے میں غوطہ لگا رہا ہوگا، سوئمنگ کر رہا ہوگا، لیکن یاد رکھو اس دن اللہ تعالیٰ کے چند خوش نصیب بندے ایسے بھی ہوں گے جس کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ ملے گا، اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 طریقے کے خوش نصیب بندے اللہ تعالیٰ کے آ جائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا، ان کو گرمی محسوس نہیں